کیا نہیں ہوتا ہے تعزیہ کے ساتھ؟ آپ بتائیں۔ اس کے ارد گرد لوگ طواف نہیں کرتے ہیں، چکر نہیں لگاتے ہیں، لوگ اس کے لیے منت نہیں مانتے ہیں، لوگ جنگی نہیں باندھتے ہیں۔ جنگی معلوم ہے کیا ہے؟ کہ مان لے کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اب اس کے لیے نظر مان لیتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے 5 سال 6 سال 10 سال تک جنگی بندھواؤں گا، چکر لگواؤں گا۔ یہ لوگ جا کر کے یہ کیا گھنٹیاں لگائے ہوتے ہیں، وہ پھول مالے لگائے ہوتے ہیں، جا کر کے ہاتھ میں لے کر کے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ طواف نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، تو ہے کیا یہ؟ آپ بتائیں۔ الحمد للہ الذی خلق الخلق لعبادته واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں رسولوں کو بھیجا، اور دنیا میں رسول کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت ہے۔ آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا۔ کفر و شرک کا آپ نے انکار کیا، کفر و شرک سے آپ نے لوگوں کو روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بت پرستی کو ختم کیا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں شرک کرنے سے روکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں، ان سب کی تعلیمات میں یہ بات تھی کہ صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے ہیں سب کو بس یہی حکم دے کر کے بھیجا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت ہو رہی ہے اس سب کی عبادت کو چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے شرک و کفر کا مقابلہ کیا، مشرکین کا آپ نے مقابلہ کیا، ان کے دیوی دیوتاؤں کا آپ نے کھنڈن کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی عبادت پہ آپ کس طرح سے نکیر کیے، وہ ہم سے مخفی نہیں ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع سے حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر جب گئے تو بیت اللہ کے اندر بھی بت بنے ہوئے تھے، 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اور بہت کے مجسمے بنے ہوئے تھے، تصویریں بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے اس کے اندر گئے اور اس سب کو آپ نے منہدم کیا، توڑا۔ یہاں تک کہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو مورتیاں بنی ہوئی تھی یا فوٹوز لگائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے گراتے تھے اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے جاء الحق وزهق الباطل، حق اب آ گیا ہے اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ جاء الحق وزهق الباطل یعنی باطل اب مٹ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی تردید کرتے ہوئے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکوں سے نہ جا ملے، مشرک سے نہ جا ملے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بتوں کی پرستش وہ شروع نہ کر دے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو شرک کے تردید کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور بھی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت ہو، اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ مقصد دنیا میں
کفر و شرک کو چھوڑنا ہے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ بت تعزیہ پرستی اور بت پرستی کو ہم دیکھیں گے، تعزیہ پرستی اور بت پرستی کو دیکھیں گے، دونوں میں کیا فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہے، وہی چیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، تعزیہ مناتے ہیں اور کیا کیا کرتا ہے، ان کے جو کچھ اعمال ہیں وہ بالکل مشرکوں سے ملتے جلتے ہیں اور مشرکوں والا وہ اعمال کرتے ہیں۔ تعزیہ اس مہینہ کے اندر بناتے ہیں اور اس مہینہ کے اندر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حد مقرر کر دیا ہے اس حد سے لوگ تجاوز کرتے ہیں، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس مہینے کا وہ احترام کرے، اس مہینے کا پاس و لحاظ رکھے، بجائے اس کے کہ اس مہینے کے اندر وہ ظلم و زیادتی کرے، چاہے اپنی جانوں کے اوپر ہو یا چاہے اولاد کے اوپر ہو، چاہے اللہ کی عبادت میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو۔ لوگ اس مہینے کے اندر غمی کے نام پر، ماتم کے نام پر یا کہہ لیں کہ خوشی کے نام پر اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہراتے ہیں، کھلے عام شرک کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے اندر وہی بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، جوا، شراب اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب عمل شیطانی عمل ہے، یہ سب شیطان کے اعمال ہے۔ من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اللہ نے فرمایا کہ اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے آستانوں سے بچنے کو کہا ہے۔ یہ آستانے کیا ہے؟ یہ بت، اور آستانے اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی جگہ یا مقام یا کسی بھی شخصیت کو آپ بنا لیں کہ آپ اس کا آپ تقدس کریں اور اس کے سامنے جا کر کے نظر و نیاز کریں، ان سے خوف کھائیں، ان سے مرادیں برلائیں اور منتیں مانیں۔ یہ سارے اس کے اندر آستانے کے اندر آتے ہیں، چاہے کوئی مورتی بنا کر کے رکھا ہو، چاہے فوٹو بنا کر کے رکھا ہو، چاہے سورج کی تصویر رکھی ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، یہ سب رکھ کر کے ان کے سامنے جا کر کے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ سے ہونے چاہیے اور اللہ رب العالمین سے جو چیز مانگنے چاہیے وہ جا کر کے وہاں کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے آستانے کا ذکر کیا ہے، والانصاب، کہ یہ جو نسب جو بت ہے یا اس کی شکل جو بھی لے لے آپ۔ ابھی جو یہ تعزیہ ہے، تعزیہ لوگ بناتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب غیر قوم کو آپ دیکھ لیں، جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، سورج اور چاند کو پوجتے ہیں، یا کسی آدمی کے نام میں فوٹو بنا کر کے اس فوٹو کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان میں اور ان میں دیکھ لیں جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کام کیا ہوتا ہے؟ جو غیر قوم ہے، جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے سامنے جا کر کے کیا کرتے ہیں؟ وہاں جا کر کے منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، نذرانہ پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے جھکتے ہیں، ان سے جا کر کے مرادیں طلب کرتے ہیں، ان سے جا کر کے اولاد مانگتے ہیں، ان سے جا کر کے روزی طلب کرتے ہیں، شفایابی کے لیے اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ شفایابی دے دی۔ وہی کام اس تعزیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تعزیہ میں ہوتا کیا ہے؟ تعزیہ کے بارے میں کہ مان لیں 10ویں محرم سے پہلے 5 محرم ہی کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ حسین کا شبیہ بناتے ہیں ان کے نام سے، یا ان کا مان لیں کہ ایک چبوترا بناتے ہیں لوگ۔ غالباً 5 تاریخ کو یہ لوگ پہلے اس کو ایک چبوترا بناتے ہیں، یہ محرم آنے سے پہلے یا عاشورہ کا دن آنے سے پہلے یہ لوگ چبوترا بناتے ہیں اور اس میں مٹی لا کر کے جمع کرتے ہیں، وہاں لپائی پتائی کرتے ہیں، وہاں اگربتیاں موم بتی جلاتے ہیں، وہاں جا کر نذرانہ پیش کرتے ہیں اور وہاں جا کر کے خرافات کرتے ہیں، یہاں تک کہ سجدہ بھی کرتے ہیں۔ کوئی آدمی وہاں جوتا اور چپل لے کر کے نہیں جا سکتا ہے، وہاں یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ لوگ جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں اپنے علاقے میں یا گاؤں والے جو ہوتے ہیں، دوسرے گاؤں میں اگر یہ تعزیہ بناتے ہیں، ان سے جا کر کے دونوں کو ملاتے ہیں، ملن ہوتا ہے وہاں یہ سب۔ اس کے بعد یہ سب ساری تیاریاں ہوتی ہے اور کی جاتی ہے، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں یہ شبیہ یا مان لیں کہ ان کے روح کے تعلق سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی روح ہے اس کے اندر، یا اس کی شکل کو لوگ بنا کر کے اس کے سامنے جا کر کے اسے طلب کرتے ہیں۔ کیا نہیں ہوتا ہے تعزیہ کے ساتھ؟ آپ بتائیں۔ اس کے ارد گرد لوگ طواف نہیں کرتے ہیں، چکر نہیں لگاتے ہیں، لوگ اس کے لیے منت نہیں مانتے ہیں، منت نہیں مانتے ہیں، لوگ
जंगी नहीं बांधते हैं। जंगी मालूम है क्या है? कि मान ले कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, अब उसके लिए नज़र मान देते हैं, नज़र मान लेते हैं कि मैं अपने बेटे से 5 साल 6 साल 10 साल तक जंगी बंधवाऊँगा, चक्कर लगवाऊँगा। ये लोग जा कर के ये क्या घंटियाँ लगाए होते हैं, वो फूल माले लगाए होते हैं, जा कर के हाथ में ले कर के उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। ये क्या है मेरे भाई? ये तवाफ़ नहीं है, ये इबादत नहीं है, तो है क्या ये? आप बताएं। उनसे जाकर के आप मान लें कि शिफायाबी की आप उम्मीद रखते हैं कि ऐसा काम मैं अपने बच्चा से करवाऊंगा तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, इसीलिए ना ये जंगी बंधवाते हैं और जंगी भरवाते हैं, ये करवाते हैं। किस लिए करते हैं? वहाँ जाकर के औलाद नहीं मानते, वहाँ जाकर के उसके ऊपर चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, जिस तरह की गैर कौमें करती हैं अपनी देवी देवताओं के साथ, जो खुद साख्ता माबूद है, जिसको ये खुद से बनाते हैं, किसी आदमी के नाम में बनाते हैं, उसके सामने जाकर के वही काम करते हैं जो आज लोग ताज़िया के साथ करते हैं। आप यहाँ मुआजना कर ले कि ताज़ियादारी या ताज़िया परस्ती और बुत परस्ती में क्या फ़र्क है। आप कोई आदमी कहेगा कि ये किसी वली के नाम में है, ये तो किसी नबी के नाम में है, ये तो किसी सहाबा के नाम में है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वाक़या को याद करिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम के अंदर दाखिल हुए और बुतों को आप तोड़ रहे थे, तो मुशरिकीन उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी फ़ोटो लगाए हुए थे। उनके हाथ में क्या लगाए थे? उसके तीर भी लगाए थे और फाल भी लगाए थे। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हलाक व बर्बाद करे, क़ातल अल्लाह। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुशरिकीन के बारे में, ये लोग इस तरह से अंबिया के फ़ोटोज़ लगाए हुए थे खाना काबा के अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुनहदिम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मूर्तियों को तोड़ने के सिलसिले में भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को मुनहदिम करने को कहा। यहाँ लोग कब्र बनाते हैं, ये ताज़िया भी कब्र की एक शक्ल है, या उसकी एक शक्ल है जो लोग बनाते हैं, और उसके सामने जाकर लोग सजदारेज होते हैं, वहाँ जाकर के रुकू और सुजूद करते हैं। तो मेरे भाई ये खुल्लम खुल्ला शिरक है, और ये शिरक कबीरा गुनाहों में से गुनाह है, और इस गुनाह को अकबरुल कबायर कहा गया, सबसे बड़ा गुनाह है। और इस हालत में आदमी अगर मर जाता है तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में जाएगा। मुशरिकों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है और जहन्नम उसका ठिकाना बना दिया है। इन्नहु मय युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर जन्नत को हराम गर्दाना है। अब लोग जाकर के ताज़िया के सामने हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, औलाद तलब करते हैं, रोज़ी तलब करते हैं। रोज़ी का मालिक कौन है? कौन रोज़ी देता है? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। औलाद देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। ये सब काम किसके हैं? अल्लाह के। अब लोग जाकर के खुद से तराशते हैं, खुद से बनाते हैं और वहाँ जाकर के शिरक करते हैं। तो ये ताज़िया ये बिल्कुल मुशरिकाना अमल है, लिहाजा इससे एक मुसलमान को दूर होना चाहिए। इस माह मुहर्रम के अंदर, इस माह मुबारक के अंदर जिस महीना का पासो लिहाज रखने को इस्लाम ने हुक्म दिया है, लोग बिदात करते हैं, खुराफात करते हैं, इसमें जाकर के नोहा हराम काम करते हैं, नोहा मरसिया खानी, इस तरह से मरसिया यानी शिरकिया अशार पढ़ते हैं उसके अंदर। और सबसे जो अहम बात है इसमें कि अपनी औरतों को ये आज़ाद छोड़ देते हैं। औरतें किस तरह से सीना खुदकाती है और लपकाती हैं, बाल खोल करके नाचती हैं और गाती हैं। क्या इस्लाम हमें यही तालीम दिया है? इस्लाम ने हमें यही बतलाया है कि हम अपनी औरतों को छोड़ दें? ये असल में इस्लाम के ऊपर एक तरह से बदनुमा दाग है। जो लोग इस्लाम के साथ इसको जोड़ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ इस्लाम से है, तो इस्लाम से हरगिज़ इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ रवाफ़िज़, इसका ताल्लुक़ मुशरिकीन से है। मुशरिकीन लोग भी नज़र मानते हैं ताज़िया बनाने के लिए, मुशरिकीन काफिर भी हमने देखा है, मुशाहिदे की बात है। मुशरिकीन भी जिस तरह से मुसलमान नज़र मानते हैं, ये ताज़िया बनाने के लिए भी लोग नज़र मानते हैं। हमारे इधर तो मल्ले के एक तरह के लोग बनाते हैं, एक तो बहुत बड़ा बनाते हैं जिसको आप उठा पटक नहीं कर सकते हैं, और छोटा होता है उसको लेकर के गाँव और इलाके लोग घूमते हैं। तो इस तरह से गैर कौम भी नज़र मान करके ये ताज़िया बनाती हैं। तो आप क्या कहेंगे? दोनों शामिल है इसमें कि नहीं?
تو اس کے ہاں میں ہاں ملانا اور وہ آپ کے کام پہ اگر ہاتھ بٹا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یہ دیوی دیوتا کی ایک شکل ہے جو غیر قوم عبادت کرتی ہیں۔ غیر قوم کے ہاں جس طرح سے مختلف الہ ہیں، مختلف معبود ہیں، اسی طرح سے آج اسلام میں یہ ہو رہا ہے اور اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اسلام کو اپنانا ہے اور اسلام کے حساب سے چلنا ہے۔ جو بھی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ اب اس ماہ محرم میں لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی قوت اور توانائی کو دکھاتے ہیں، اظہار کرتے ہیں۔ ابھی تو مان لیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ پہلے تو دیکھیے اس طرح سے کھل کر کے سامنے نہیں آتا تھا، لیکن اب تو موبائل ہے، کدھر سے نہ کدھر سے آدمی ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اب مرد کے بجائے مرد تماشا دیکھتے ہیں اور جوان لڑکیاں اب لاٹھی کھیلتی ہیں، لاٹھی چلاتی ہیں اور ایکشن کرتی ہیں، اور عجیب و غریب تماشا ہے میرے بھائی۔ کیا اسلام ہمیں یہی سکھایا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات میں یہ چیز ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام کو ایک طرح سے داغدار کیا جا رہا ہے اور اسلام کے نام پر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا اسلام تو بالکل صاف ہے، شفاف ہے۔ اسلام کے اندر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ جو دوسرا آدمی اس کو نشانہ بنائے یا اس کو کہے کہ تمہارے اسلام کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے۔ لوگ لاٹھی اور کیا کیا نیزہ اور لے کر کے گھومتے ہیں اور کودتے ہیں، اچھالتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس طرح سے یا حسین بھی کرتے ہیں وہاں، آپ وہاں جو حسین کرتے ہیں، حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کس بنیاد پر نعرہ لگاتے ہیں آپ کو مدد چاہیے، اللہ سے مدد مانگیے نا، اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین سے طلب کیجیے جو بھی چاہیے آپ کو۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم چپل کا ایک تسمہ بھی، ایک پھیتا بھی طلب کرو تو اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو۔ لوگ وہاں جا کر کے کھلے عام شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں لوگ، مختلف انواع و اقسام کے کھانا بناتے ہیں، یہ حلیم ہے تو یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے، لوگ سبیل لگاتے ہیں۔ دیکھیں اسلام کے اندر منع نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو نہ کھلائیں، آپ صدقہ تو خیرات نہ کریں، لیکن مخصوص ٹائم میں کرنا اس کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ اسی دن کرتے اور اسی دن مختلف قسم کے جو آپ کھانا بناتے ہیں اور پکواتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس نام پہ ہم کرتے ہیں، حسین کے نام پہ کرتے ہیں، فلاں کے نام پہ کرتے ہیں، تو آپ اور بھی دنوں میں کر سکتے ہیں نا۔ آپ کسی کے نام پہ آپ صدقات و خیرات کرنا چاہتے ہیں، چاہے مردہ ہو زندہ ہو، کر سکتے ہیں۔ صدقات و خیرات اسلام میں منع نہیں، لیکن جو یہ طریقہ بنا لیا گیا ہے کہ صرف 10ویں محرم کے دن لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے، اسی دن آپ حلیم پکائے، اسی دن آپ یہ کرے وہ کرے، بلکہ یہ جو حسین کے نام پہ لوگ ماتم نہیں کرتے، اور ماتم کے بھی اسلام میں طریقہ بتایا گیا ہے، ماتم کا بھی طریقہ ہے، اور اس طرح سے رونا دھونا اور نوحہ کرنا ویسے بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کرنے سے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنا جائے گا۔ اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سوائے شوہر اگر انتقال کر جائے تو ایک بیوی 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ سوگ منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیخے اور چلائے گی اور اسی طرح سے زور زور سے پیٹے گی، سینہ کو بھی کرے گی، سینہ کو یا رخسار کو مارے گی، یہ سب نہیں، یہ سب منع ہے۔ ہاں 4 مہینے 10 دن وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، شادی نہیں کرے گی، 4 مہینے 10 دن عدت گزرنے کے بعد ہی یہ سب کام کر سکتی ہے، لیکن دائرے میں رہ کر کے وہ سوگ منائے گی، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلے گی۔ یہ سب کام ہے سوگ منانے کا۔ اور تعزیت کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو دلاسا دلائیں۔ اب یہاں لوگ سالوں سال، کتنے سال ہو گئے گزرے ہوئے، یا اس واقعہ کو یا حسین کی شہادت کی کتنے سال گزر گئے ہیں، اور لوگ ہر سال نئے سرے سے، بلکہ اب جس طرح سے لوگوں کے پاس مال آ رہا ہے نا، اسی حساب سے اس کے اندر اور چیزیں بڑھ رہی ہیں، اور اسی طرح سے لوگ اس کے اندر فخر و مباحت کرتے ہیں اور بیجا تصرف کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اسلام کو آپ اپنائیے، جو صحیح دین ہے، جو صحیح راستہ ہے، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اسلام سے اگر آپ ہٹتے ہیں تو جان لے کہ آخرت کے اندر آپ کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسلام کو اپنانے میں ہی بھلائی ہے، جس نے اسلام کو تھام لیا اور اسلام پر عمل کر لیا اسی کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ نے وہی قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا
तुम बाज़ किताब को मानते हो और बाज़ का इनकार करते हो। आप बाज़ चीज़ों को कहते हैं कि हम नमाज रोज़ा को मानते हैं, लेकिन जाकर के वहाँ शिरकिया काम करते हैं, बिदात करते हैं, आप खुराफात करते हैं, दीन से अलग अमाल आप अंजाम देते हैं। तो क्या यही हमें इस्लाम ने सिखलाया है? नहीं, इस्लाम की जो तालीमात हो बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमें इस्लामी तालीमात को अपनाना है, अपनी ज़िंदगी में, अपनी बीवी बच्चों की ज़िंदगी में इसी को दाखिल करना है, बजाय इसके कि हम गैर कौम की देखा देखी कि गैर कौमें ये सब कर रही हैं तो हम क्यों नहीं करें। नहीं, हमें इस्लाम ने सब कुछ जीने उठने का तरीक़ा बता दिया है, जीने और उठने का तरीक़ा बता दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कुछ की तालीम दे दी है कि आप पेशाब पैखाना के लिए जाते हैं तो आप किस हिसाब से जाएंगे, आपका तरीक़ाकार क्या हो, आप जब निकलते हैं तो आप कैसे निकलेंगे, किस पैर को आप निकालेंगे, खाने का तरीक़ा क्या है। इस्लाम ने सब कुछ का तरीक़ा बता दिया है। फिर भी हम दीन को लेने के बजाय जो गैरों से कोई चीज़ आती है उसको हम बहुत तेज़ी से कबूल कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको हम दीन समझ करके उस पर हम अमल करते हैं। मुसलमान लोग इस तरह से करते हैं। ये मुसलमानों की बात हो रही है मेरे भाई, गैर कौम की बात नहीं हो रही है। जो अल्लाह और उसके रसूल पर जो कौम ईमान रखती है ना, उस कौम के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि उसके यहाँ खुलेआम बिदात और खुलेआम शिरक होता है, वो लोग शिरक करते हैं। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि शिरकी आमाल से बिल्कुल दूर रहें और वो काम करें जिसमें अल्लाह की रज़ा है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदअतियों को धुतकारेंगे क़यामत के दिन, हौज़ कौसर से भगाएंगे। यही लोग हैं जो दीन को बदलने वाले हैं। ये लोग दीन को बदल दिए हैं। जो लोग इसको अपना दीन और दीन का हिस्सा समझते हैं, वो लोग मुख्तलिफ दलाइल पेश करते हैं कि देखो इस तरह से फ़ोटो बनाना जायज़ है, उस तरह से फ़ोटो बनाना जायज़ है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जन्नात बनाते थे, तो जो शिया लोग ये सब बनाते, शबे बनाते, वही दलाइल पेश करते हैं ये सब। तो हमारे इस्लाम के अंदर बल्कि जो जानदार है, जानदार का फ़ोटो बनाना भी मना है, इल्ला कि इज़्तिरारी हालत में आदमी आ जाए तो अलग बात है, वरना इस तरह से लोग बनाते हैं और फिर इस तरह से बना करके लोग इस तरह से उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये सेम वही तरीक़ा है जो पुतों के साथ मुशरिकीन करते हैं। ताज़िया ये बिल्कुल सेम वही शक्ल है। ये और बात है, ये खड़े कर लेते हैं और वो है जो छोटे भी बनाते, हर तरह के बनाते हैं और बातें वही है। लेकिन जब इनसे कहिए तो कहते हैं कि नहीं, हम इनकी इबादत नहीं करते हैं। ठीक वही मक़ूला है जो मुशरिकीन कुरान में कहा करते, जब इनको शिरक से रोका जाता, इनको कहा जाता कि इन देवी देवताओं के पास क्यों जाते हो, क्यों इनके सामने झोली फैलाते हो, क्यों इनसे मुरादें बरलाते हो, क्यों इनके सामने मन्नतें मानते हो। कहते कि नहीं, हम इनसे मांगते नहीं हैं, हम तो मांगते उसी से, बस इसको हम ज़रिया समझते हैं। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनके पास इसलिए जाते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब तर कर दे। तो ये सब एक तरह से ढोंग है मेरे भाई। ये इबादत जो भी है, इबादत जो भी है, डायरेक्ट आप अल्लाह से मांगिए। अल्लाह के अलावा किसी और से तलब करना ये दुरुस्त नहीं है। जो भी हाजत है, हाँ, जो काम अल्लाह के साथ ख़ास है, वो काम, जो काम अल्लाह ही कर सकता है, उसमें अगर आप किसी और को शरीक ठहराते हैं तो गोया कि आप अल्लाह के बराबर ला रहे हैं, अल्लाह का हमसर और अल्लाह की बराबरी में ला करके खड़ा कर रहे हैं, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है।